بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ آج 10ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ الانفال کا بقیہ حصہ ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ التوبہ ہے۔ پہلے حصے میں 5 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون مال غنیمت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یہ بات جان لو، علم حاصل کرو کہ بے شک غنیمتیں جو ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں، یعنی اس کا حکم کیسے تقسیم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول بیان کریں گے۔ اور وہ فرما دیا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، 5واں حصہ ہے خمس، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے، اور یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو بھی دینا ہے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور دوسرا مضمون جو اس حصے میں ہے وہ غزوہ بدر کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حالات ذکر کیے۔ فرمایا اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ کو وہ لوگ، وہ کافر دکھا رہے تھے، آپ کو کم کر کے دکھا رہے تھے، وہ کافر تم جب کافروں کو دیکھتے تھے وہ کافر تمہیں کم نظر آتے تھے، ان کی تعداد تمہیں کم دکھائی دیتی تھی، اور جب وہ کافر تمہیں دیکھتے تھے تو کافروں کو تم بھی کم نظر آتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتے تھے کہ یہ لڑائی ہو اور حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے۔ اور پھر اس دن، اس غزوہ بدر کے دن، شیطان نے ان سے وعدے کیے ہوئے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے مشرکین مکہ سے یہ وعدے کیے تھے کہ تم جاؤ، جا کر لڑو، اور لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تمہارے علاوہ کوئی اور غالب آنے والا نہیں، غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ لیکن جب اس شیطان نے میدان بدر میں آ کر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا تو پھر بھاگ گیا، کہنے لگا انی بریء منکم انی ارا ما لا ترون، میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یہاں تو فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے وہاں پر بھاگ گیا، اور وہاں اس میدان میں، میدان بدر میں مشرکین مکہ رسوا ہوئے، 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اس سے بڑی رسوائی ان کی نہیں ہوئی۔ اور پھر جو لوگ یہ پوری مکمل تیاریاں کر کے آئے تھے کہ آج اسلام کو مٹا دیں گے اور مسلمانوں کو ملیا میٹ کر کے وہاں جا کے ہم جو ہے نا جشن منائیں گے، جشن کا پورا سامان لے کر آئے، ناچنے گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، شرابیں ساتھ لے کر آئے کہ ہم وہاں جشن منائیں گے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے غرور کو توڑا اور 70 ان کے مر گئے، 70 قیدی بن گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے وہ واقعات یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مضمون جو اس حصے کا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی مدد کے اسباب بیان کیے ہیں کہ اللہ کی مدد چاہیے تو کیسے ہوگی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ جب تم ملو دشمن سے تو فاثبتوا، ثابت قدمی اختیار کرو، ثابت قدم رہو گے تو اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی۔ دوسرا سبب بیان کیا اپنی مدد کے لینے کا، واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو۔ پہلا سبب ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور پھر واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرنا کثیرا، بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ کامیابی کے اسباب ہیں، ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اور پھر فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ یہ تیسرا سبب ہے فلاح پانے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ اور چوتھا سبب بیان فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، آپس میں جھگڑو گے تو فتح نہیں آئے گی، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپس میں تم جھگڑ پڑے تو پھر تمہاری تفشلوا وتذهب ريحكم، تم اندر سے ٹوٹ جاؤ گے اور تمہاری ریح، جو تمہارا روب ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اپنی مدد کے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے چوتھا مضمون جو اس حصے کا ہے، جہاد کے متعلق احکامات بیان کیے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ دشمن کے مقابلے میں تم قوت تیار کرو، مالی قوت، ہتھیار تیار کر کے رکھو، اور مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، مادی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تم تیاری کرو۔ اور پھر فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن تمہارے سامنے ہتھیار ڈال دے اور صلح کرنا چاہے تو پھر صلح کرنی ہے،
پھر نہیں لڑنا ان سے، یہ احکامات بیان کیے۔ اس کے بعد پانچواں مضمون جو اس حصے کا ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کے تین قسم کے گروہ تھے، ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تین قسم کے مسلمان تھے۔ ایک وہ سب سے فضیلت لینے والے، سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، اور دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے ان کی نصرت کی۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ میں گئے اور مدینہ کے انصار نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، ان کی فضیلت بیان کی۔ اور تیسرے نمبر پر وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی، یا تو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد انہوں نے ہجرت کی مدینہ میں جا کر، وہ تیسرے نمبر پر ان کا بھی ذکر کیا کہ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر جو ہیں وہ کافروں کے دوست ہیں، مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ دوستی لگانے سے بھی روکا گیا ہے۔ اور سب مسلمانوں کے لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے سچے مومن ہیں، چاہے غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے، مکہ میں مسلمان ہو کر ہجرت کی، مدینہ کے انصار جنہوں نے نصرت کی ان کی، اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد ہجرت کی، سب کے سب مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان سب کے لیے اللہ کے طرف سے مغفرت کا اعلان ہے اور اچھا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اس کے بعد بھی جو لوگ ایمان لائے، ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، فرمایا یہ بھی آپ میں سے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس پارے کا۔ دوسرے حصے میں دو اہم ترین مضامین ہیں۔ سورۃ التوبہ کے اندر پہلا مضمون جو ہے وہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے۔ مشرکین نے معاہدہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، وہ معاہدہ انہوں نے توڑا۔ بڑی لمبی تفسیر ہے، چونکہ ہم نے تو صرف خلاصہ بیان کرنا ہے مختصر وقت میں۔ اگر تفسیر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سورت کی تفسیر پڑھیں تفاسیر میں، یا اسی چینل پر بھی اس سورت کی تفسیر موجود ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلان کیا کہ اب ان سے کہہ دیں تم نے معاہدہ توڑ دیا تو اب تجدید نہیں ہوگی، ہم نے تمہارے ساتھ لڑنا ہے۔ اور پھر کچھ قبائل نے معاہدہ توڑا تھا، کچھ نے نہیں توڑا، تو ان کے بارے میں بھی کہہ دیا الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم، جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ اور پھر فرمایا کہ قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں سے لڑائی کرنی ہے، ان کے سرداروں کی گردنیں کاٹنی ہیں۔ بڑوں کی گردنیں کٹیں گی تو چھوٹے لوگ تو بڑوں کے پیچھے ہوتے ہیں نا، وہ تو مسلمان ہو جائیں گے، چھوٹوں کا قصور نہیں ہوتا، اتنا بڑوں کا قصور ہوتا ہے۔ بڑوں کے ساتھ لڑو، ان کے اماموں کو قتل کرو، تو پھر چھوٹے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، آپ لڑائی کریں ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور ولا یحرمون ما حرم اللہ، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے، اور ولا یدینون دین الحق، اور اللہ کے دین کو دین حق نہیں سمجھتے، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی ہوں، ان سے بھی لڑائی کرنی ہے، حتی یعطوا الجزیہ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں، وہم صاغرون، اور وہ ذلیل ہو کر اس دنیا میں رہتے ہیں تو رہیں، اب غلبہ صرف اسلام کا ہوگا۔ تو جہاد کے احکامات بھی بیان ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون جو اس صورت میں، اس حصے میں ہے، وہ غزوہ تبوک کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کا ذکر جو کہ اس صورت کے 5ویں رکوع سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً آخر تک غزوہ تبوک کا پس منظر بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کیا گیا ہے، کہ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان، مسلمان اور منافقوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق کیا۔ اور یہ غزوہ تبوک تھا۔ غزوہ تبوک اس کا تفصیل بھی وہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس صورت کی تفسیر کے اندر۔ غزوہ تبوک کا پس منظر بھی بیان کیا ہے وہاں پر۔ غزوہ تبوک جو ہوا تھا اس وقت حالات یہ تھے کہ مدینہ کے اندر فصل پک چکی تھی، کھجوریں اتارنے کا وقت تھا، اور گرمیوں کی شدت تھی، اور تبوک کا جو علاقہ تھا وہ بہت دور تھا، بڑا لمبا سفر تھا، اور سامان سواریاں بہت کم تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی مشکل یہ تھی کہ جس فوج کے ساتھ مقابلہ تھا وہ وقت کی سپر پاور تھی، تو اس لیے ایمان ہی چاہیے تھا وہاں نکلنے کے لیے۔ تو اس میں منافق نہ گئے،
بہانے بنائے، مختلف قسم کے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے بنا کر پیش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے۔ جو پکے اور سچے مومن تھے وہ نکل کھڑے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ان سارے منافقین کے پول کھول دیے کہ وہ آتے آپ سے اجازت لے کر جاتے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور پھر جب آپ غزوے سے واپس آئے تو آ کر کہتے تھے یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، اللہ فرماتے ہیں یہ آ کر آپ کے سامنے قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے، ہم نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ آپ کو راضی کر سکتے ہیں لیکن اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ اور پھر فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق تو منافقوں کے دوست ہیں، یہ بعض سے ہیں۔ اور مومنین کے بارے میں فرمایا کہ مومنین کے دوست ہیں، بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، اور منافق جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گناہوں کا حکم دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ نہ جاؤ، لا تنفروا فی الحر، نہ نکلو تم گرمی کے اندر، گرمی بڑی سخت ہے اور بڑا لمبا سفر ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں، وہاں اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ ہے، تم تو مارے جاؤ گے۔ وہ خود بھی نہ نکلتے، دوسروں کو بھی نہ نکلنے دیتے، اور مال بھی جو صحابہ کرام اپنا مال لے کر آتے تھے خرچ کرنے کے لیے ان پر بھی مذاق کرتے تھے، انہیں بھی مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور مسخریاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، اور مسخری کرتے جو زیادہ سامان لے کر آتا نا، کہتے یہ دیکھو یہ دکھلاوے کرتا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تھوڑا سا لے کر آتے، وہ کہتے دیکھو یہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر جا رہا ہے، ان کھجوروں سے اب روم کی طاقت سے انہوں نے مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا، اللہ ان کو بتلائے گا کہ کس طرح تم میرے مومن اور مسلمان بندوں کے ساتھ تم مذاقیں کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار النار جہنم، ہم نے ایسے منافقوں سے اور کافروں سے جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ بڑے خوش ہیں کہ ہم نے بچاؤ کر لیا ہے، ہمیں اجازتیں مل گئی ہیں، ہم جہاد پر نہیں گئے۔ ان سے کہہ دو کہ تم یہاں اس تھوڑی سی مشکل سے بچ گئے ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے اب تمہارے پول کھل گئے ہیں اور تم جہنمی ہو۔ اور پھر ان سے کہہ دو کہ وہ کہتے ہیں نا لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہہ دو کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی گرمی سے کئی حصے زیادہ سخت ہے۔ اور پھر اس کی کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے پر جا رہے تھے اس وقت نازل ہوئیں، کچھ وہاں پر تبوک کے مقام میدان میں کچھ دن ٹھہرے وہاں پر نازل ہوئیں، اور کچھ واپسی پر، لیکن وہاں پر ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص مدد نازل فرمائی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، جہاد نہیں ہوا۔ اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کافروں پر اس قدر ڈال دیا کہ وہ جنگ کے لیے آئے ہی نہیں، بغیر لڑائی کیے مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پھر وہاں سے واپس آ گئے، تو جب واپس آئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب علیم، کہ وہ آ کر آپ سے معذرتیں کرتے ہیں اور آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جہنم، جب آپ واپس جائیں گے نا تو یہ معذرتیں کرنے والے آ کر منافق آپ سے کہیں گے، آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں اٹھائیں گے کہ ہماری تو مجبوری تھی، ہمیں مشکل تھی، فلاں پریشانیاں تھیں، ورنہ ہم جہاد کے لیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لتعرضوا عنهم، آپ ان سے اعراض کریں، انہم رجس، یہ گندگی ہے، ومأواهم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، انہوں نے جہنم میں جانا ہے۔ آپ یہ اس لیے کہتے ہیں نا ان سے اعراض کریں، ان سے اعراض ہی کر لیں، ان کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ اور یہ آپ سے یہ کہیں گے کہ آج کے بعد جو دوسرا کوئی غزوہ ہوگا ہم اس غزوے میں نکلیں گے، آپ ان سے کہہ دیں آج کے بعد جو غزوے ہوں گے نا تم نے ہمارے ساتھ نہیں آنا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ کوئی پختہ پکے مومن بھی تھے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کہ وہ پکے مومن آ کر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی سواری دیں، ہم اس سواری پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جائیں گے۔ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس تو سواریاں ختم ہو گئی ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جو واپس پلٹ کر جب جاتے ہیں ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا اور ہم خرچ کرتے۔ یہ ہے مومن اور منافق کے درمیان فرق، کہ منافقین کے پاس وقت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، پھر بھی نہیں آتے،
خود بھی نہیں آتے، مال بھی نہیں خرچ کرتے۔ اور وہ مومن جنہوں نے پہلے تیاریاں کرتے رہے کہ کہیں سے کوئی سواری مل جائے گی، کوئی مال آ جائے گا تو ہم بھی جائیں گے، لیکن وہ نہ کر سکے باوجود کوشش کے آخری دن آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں ہمیں سواری دیں، سوار کریں، ہم بھی جاتے ہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اب سواریاں تو ختم ہو گئی ہیں، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ تو اس وقت وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں میرے پکے مومن، یہ پکے مومن جو جان قربان کرنے کے لیے رو رہے ہیں کہ ہماری جان قربان ہو جاتی، ہم جاتے، کچھ ہوتا ہم خرچ کرتے۔ اور دوسرے نمبر پر منافق ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں خرچ کرتے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور یہ جو منافقین کی خرابیاں، ان کی بد خصلتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان بد خصلتوں سے ہمیں بچائیں۔ مومنین والی خوبیاں اور صفات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم بھی اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ اور آخر میں تمام ناظرین سے، سامعین، مستمعین سے یہ گزارش ہے کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ان خلاصوں کو سنیں۔ ان دنوں میں یہ بہت بابرکت دن ہے، رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ وقت نکال کر ان کو سنیں، اور بالکل مختصر ہی بیان کی جاتی ہے، 15 سے 20 منٹ میں ہر پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور آپ انہیں آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ جس قدر آپ کا شیئر کیا ہوا یہ پیغام جتنے لوگوں تک جائے گا، پہنچے گا، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے سمجھنے والا بنا دے، اور قرآن کی اس برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے دل کی پریشانیوں کو دور کر دیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت الفردوس عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔